کے اندر بھی جہاں کوئی معتقد کوئی مرید دیکھنے والا نہیں، وہاں بھی یہ قابل اتباع اور پیکر ہدایت اور روشنی کا مینار ہے امہات المومنین۔ اور آپ دیکھیے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50% دین ان کے ذریعہ ہے، اور خواتین سے متعلق جتنے فقہی اور شرعی مسائل ہیں وہ سارے ان کی برکت سے پہنچے ہیں، ورنہ تو وہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس سے امت محروم رہ جاتی، ان کے ذریعے وہ پہنچا۔ اسی طرح طہارت کے مسائل، غسل کے مسائل، بہت سارے ایسے پہلو جو کہ ابھی آپ نے سنا الحیاء، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ میں نوجوان کنواری باکرہ پاکیزہ با حیا لڑکی سے بھی زیادہ حیا تھی۔ اب ایسے مسائل، ایسی گفتگو، ایسے معاملات جس کی طبیعت میں اس درجے کا حیا ہو، وہ پھر یہ اہتمام کیا گیا کہ وہ پہنچنے بھی ہیں، پہنچانے بھی ہیں، رہنمائی بھی کرنی، اسوہ حسنہ بھی ہے۔ وہ پھر خواتین صحابیات آتی تھیں اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جا کے پوچھتی تھی، وہ بیان کرتی تھیں اور ان کے ذریعے پھر وہ روایت بن کے، حدیث بن کے صحابہ تک پہنچتی تھی، اور یوں دین امت تک پہنچا۔ ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے، روایات اگر حدیث دیکھیں نا تو پھر اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ حدیث کی ایک بہت کثیر تعداد امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ اگر وہ خدا نخواستہ وہ روایت نہ کرتی تو ہم اس دین کے ایک بہت بڑے پہلو سے محروم رہ جاتے ہیں۔ پھر اور حکمتیں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ذوق جمال ہے اس کے اظہار کا بھی یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، جو آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جو گھریلو زندگی بسر کی ہے، اور وہ جو جن اخلاق عالیہ کا مظاہرہ فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے، خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے اور اپنے اہل اور عیال کے ساتھ بہترین ہے، بہترین اخلاق والا وہ ہے۔ اور اس کا نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیش کیا امہات المومنین کے ساتھ، اور بڑے بڑے اس میں نازک مرحلے بھی آئے، اور پھر خواتین بھی زیادہ تعداد میں تھی، 9 خواتین تھی، اکٹھی رہتی تھی، اور 9 کی 9 مختلف قبائل سے تعلق رکھتی تھی، سر کہیں 11 بھی آتی ہیں، 11 بھی آتی ہیں، لیکن 9 ہیں جی جو متفقہ ہیں۔ ویسے تو 11 سے زیادہ خواتین ہیں جو مختلف مواقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ ہم بات کر رہے ہیں صرف امہات المومنین کی جو حرم نبوی کے اندر بطور ام المومنین کے رہی ہیں اور اکٹھی رہی ہیں، ایک وقت میں اکٹھی رہی ہیں، وہ 9 ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بہت بعد حضور علیہ السلام نے ام المومنین سیدتنا سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حالت احرام میں نکاح فرمایا مکہ معظمہ کے اندر۔ پھر اس کے بعد ام المومنین سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا مقام صرف پہ مدینہ روڈ پہ جب مکہ سے نکلیں تو بائیں طرف 4 دیواری میں ان کا مزار شریف ہے۔ اب اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں، لیکن ہم اس تاریخی تفصیل میں نہیں جائیں گے، صرف جو اشارے محدثین نے دیے ہیں ان سے استفادہ کریں گے۔ اب ایک معجزہ اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امام شمس الدین ذہبی نے طب النبوی کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس پوری کائنات میں طبی اور طبعی مزاج کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام جیسا اکمل و اعلیٰ مزاج کسی اور کو نہیں دیا، اتنا بیلنس طبیعت،
اتنا زبردست معتدل مزاج کوئی اور دوسرا دنیا میں نہیں آیا. اور پھر اس کے بعد جو شدید محبت اپنے مالک و مولا کی دل میں تھی، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا، ہر ایک سے کٹ کے اس سے جڑنے والا جو تعلق تھا. تو یہ بیلنس جو رکھ کے دکھایا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ حرم میں 9 بیویاں ہیں، ان کے ساتھ ان کے حقوق زوجیت بھی ہیں، ان کے گھریلو معاملات بھی ہیں، اور ادھر اپنے رب کی بندگی کا بھی یہ عالم ہے کہ بعض دفعہ ساری رات ایک آیت کی تکرار میں گزر جاتی ہے. یہ جو معجزانہ کیفیت تھی، اس کا آپ کو اس وقت تک سمجھ نہیں آتا ہے جب تک آپ اس پس منظر کو سامنے نہیں رکھتے، یہ والی کیفیات سامنے نہیں رکھتے. اور پھر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کا اعتراض خود بخود رد ہو جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے تو کئی طرح کے اعتراضات کیے، جو غیر تھے، مخالفین تھے، کہ اتنی زیادہ عورتیں جمع کی، یہ تھا وہ تھا، بہت کچھ کہا. لیکن اگر یہ حقیقت ان کے سامنے رکھ دی جائے تو میں کہتا ہوں بدترین کافر بھی جو ہے وہ اس کو ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ جس شخص کے مزاج کے اندر غلبہ شہوت ہو وہ ایک رات ایک آیت کی تکرار میں نہیں گزار سکتا. دنیا کی جس لیبارٹری میں مرضی چلے جاؤ، جس کسوٹی تم اپنی لے آؤ، ساری کسوٹیاں پہ ماننے، تو ہمیں لا کے اس کی کوئی مثال دکھاؤ کہ اس کے اوپر اپنے رب کی خشیت اور خوف کا اتنا غلبہ ہو کہ وہ پوری رات اپنے رب کی بندگی میں کھڑا روتا ہوا ایک آیت کی تکرار میں بسر کرے، اور اس کے ہمسائے اس کے رونے کی آواز سے روتے ہوئے گھروں سے باہر آ جائیں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور پھر جس کی عظمت اور پاکیزگی کی سب سے بڑی گواہ خود اس کی بیویاں. اللہ جو فرماتی ہیں ہمارا حجرہ اتنا تنگ تھا کہ حضور جب رات کو تہجد پڑھتے تو سجدے میں جاتے تو تلوے جو ہیں وہ میرے ساتھ لگ رہے ہوتے، اتنی چھوٹی جگہ. اور وہ روایت جو تہجد کی جتنی روایتیں ہیں وہ ساری ام المومنین عائشہ صدیقہ سے مروی ہیں، اس لیے کہ حضور تہجد ہمیشہ اپنے حجرہ مبارکہ کے اندر پڑھتے تھے. وہ بتا رہی ہیں کبھی کہ آپ کا رکوع کیسا، صحابہ پوچھتے تھے کہ آپ کی تہجد کیسی، نفل کیسے، عبادت کی ساری کیفیات وہ بتا رہی ہیں کہ جب سجدے میں ہوتے تو سجدہ کتنا طویل ہوتا، اور پھر اس سجدے کے اندر جو مناجات فرماتے، جو کلمات دعائیہ فرماتے، وہ سارے امہات المومنین روایت کر کے بتا رہی ہیں. حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس بچے تھے، وہ کہتے ہیں میری جو خالہ تھی حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میری چونکہ خالہ تھی تو میں چلے جاتا تھا بے تکلف، تھے بھی چھوٹے 8-9 سال کے ویسے ہی تھے، آپ کے ویسے بھی چچا کے بیٹے تھے، ادھر خالہ تھی، کئی سارے معاملے تھے، بے تکلف رات دن اندر چلے جاتے. وہ کہتے ہیں رات کو میں ایک دم اپنی خالہ کے پاس ہی ٹھہرا، وہ خالہ نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. تو جب تہجد کا وقت ہوا تو میں نے دیکھا حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے، میرا بھی دل کیا میں بھی جا کے آپ کے ساتھ ہے، چھوٹے تھے، کھڑا ہو گیا، لیکن نماز میں بائیں طرف کھڑا ہو گیا. آپ تہجد کے نفل پڑھ رہے ہیں، میں چھوٹا تھا، بائیں طرف کھڑا. کہتے ہیں کہ آپ نے نماز میں مجھے کان سے پکڑ کے اپنے دائیں طرف فرما دی. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا کہ آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی، اتنی طویل نماز پڑھی کہ میں تھک گیا. اتنی تہجد کی نماز طویل ہوتی تھی کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں کہ میں تھک گیا. پھر انہوں نے یہ روایت آگے پہنچا. ایک دفعہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ تہجد پڑھ رہے تھے، میرا بھی دل کیا میں بھی ساتھ شامل ہو گیا، پیچھے کھڑا ہو گیا. لیکن وہ کہتے ہیں نماز اتنی لمبی تھی کہ میرے دل میں کئی بار خیال آیا کہ میں توڑ کے چلا جاؤں، تاب نہیں تھی، تھک گئے. وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد ہے جب ختم ہوتی تھی تو ادھر بلال فجر کی اذان دیتی تھی. رکھتے 8 ہی تھی لیکن پڑھتے اس طرح تھے کہ قیام میں کھڑے ہیں سورہ بقرہ،
دوسری رکعت میں سورہ نساء، تیسری رکعت میں سورہ آل عمران جنہوں نے دیکھی پڑھی ہیں، زیارتیں کی ہیں، تلاوت کرنے والے قرآن، انہیں پتہ لگے گا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، دوسری میں سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ اعراف جو پڑھے گا بندہ تو فجر تو ہوگی۔ ایسا بھی ہو، ایسی تہجد بھی پڑھی، اور ایسی تہجد پڑھی ہے کہ 50 آیتیں ہیں، تلاوت فرمائیں۔ جیسے کوئی بندہ بیٹھ کے آرام سے تلاوت کرے، ترتیل کے ساتھ تلاوت کرے، تو ام المومنین نے یہ مثال دی کہ اتنا آپ کا قیام تھا، تو جتنا قیام تھا اتنا ہی رکوع تھا، جتنا رکوع تھا اتنا ہی قوما تھا، اتنا ہی لمبا سجدہ تھا، اور اتنے ہی لمبا 2 سجدوں کے درمیان وقفہ تھا۔ یہ ایک رکعت ہے۔ آگے کیا کہتا ہے؟ آپ سوچئے کہ جس شخص کی پوری زندگی کا یہ روٹین ہو، روزانہ ہر رات جس کی یہ روٹین ہو، اور جس پر یہ نماز فرض ہو، ہمارے لیے یہ نفل ہے، حضور علیہ السلام اس کو فرض کی طرح پڑھتے تھے تہجد۔ اب اس کی ہستی، اس کی طبیعت، اس کا مزاج کیسا ہوگا، ذوق بندگی کیسا ہوگا، ذوق جمالیات کیسا ہوگا، جس کی رات اپنے رب کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہوزاری میں بسر ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک معجزہ، اور یہ اعتدال کا معجزہ جو ہے، محدثین اس کو فرماتے ہیں ایک طرف خواتین، اور اس میں اب یہ والی بات ایڈ کیجئے جو میں آگے سنا رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 40 مردوں جتنی قوت عطا فرمائی، 40 جنتی مردوں کی۔ اب اس طاقت و قوت کے ساتھ اپنے رب کی ایسی بندگی، ازواج مطہرات بھی موجود